آپ دنیا میں اپنی پوزیشن دوسرے حوالوں سے جو چاہیں سیٹ کریں، جس طرح چاہیں دنیا میں اپنے آپ کو منوائیں، لیکن خدا کے حضور میں اللہ نے ہماری پوزیشن خود متعین کر دی ہے، اس پہ نہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہ کوئی چینج ہو سکتا ہے، نہ کوئی بدل سکتا ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک ہی پوزیشن ہے، اور وہ یہ کہ تم میرے بندے ہو بس۔ بندے کے علاوہ کوئی دوسری بات وہ نہیں سنے گا، باقی سب دنیا میں جا کے بنوائیں، اپنا کوئی حق ہے دنیا سے منوائیں، خدا کے حضور میں صرف بندگی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ مگر ہمارا حال یہ ہے دنیا کے آگے بندے بنے اور خدا کے آگے ہم حق لینے جاتے ہیں، دنیا کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں، اپنی قربانی دیتے ہیں، یسر کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہر ایک کے آگے جھکتے ہیں۔ خدا کے حضور آتے ہیں تو یا اللہ تو میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے اور ویسا کیوں کر رہا ہے، تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا اور وہ کیوں نہیں دیا۔ اللہ خدا کے حضور میں ہم کرتے ہیں، شکوے لے کے آتے ہیں، شکایتیں لے کے آتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے اس وقت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ زبان سے ایسا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے بھی ہوں گے، وہ تو بالکل باقی ہے، مگر ہمارے دلوں میں شیطان کیا اس طرح کی باتیں نہیں ڈالتا کہ خدا پہ حق جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا میں سارا حق سرنڈر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سارا حق۔ نوجوان ہے تو نوجوانی میں اپنا حق سرنڈر کرتے ہیں، کبھی کسی نام پہ، بڑے ہو گئے تو غیرت جو ہے وہ چھا گئی ہے، اس کے نام پہ کرتے ہیں معاملہ، اور کہیں کسی حوالے سے، کہیں کسی حوالے سے، کہیں کسی کی محبت میں، کہیں کسی کی نفرت میں، کہیں کسی کے لالچ میں، کہیں کسی کی اس میں، دنیا سے ہم بالکل اس طرح چل رہے ہوتے ہیں، اور ہر چھوٹا بڑے کے آگے سر جھکا ہوا تھا۔ اقبال نے کہا تھا کہ دیکھو یہ ترتیب صحیح کر لو، یہ سب کچھ خدا کے آگے جھکا دو، اپنی بڑائی، اپنی عزت، اپنی حرمت، اپنی غیرت، اپنی حمیت، اپنی محبت سب خدا کے آگے بچھا دو، اور یہاں بالکل ایسے ہو جاؤ کہ تم بس ایک اندھے بہرے گونگے، بس کچھ نہیں، یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے۔ یہ ایک بال بھی یا اللہ تو نے اگایا، میں کیا، میری اوقات کیا ہے، یہ تو بال بھی میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا تجھ سے شکایت کر سکتا ہوں۔ ہاں بندہ بن کے میں تجھ سے مانگ سکتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے دے دے، تیری مہربانی ہے، تیرا فضل ہے، نہ دے تو تیرا ہی حق ہے، سب تیرا ہی حق ہے، میرا کیا حق ہے۔ یہ پوزیشن ہونی چاہیے دنیا میں۔ آپ بے شک اپنے حق کے لیے لڑیں، اسلام یہی تو ہے، اسلام کی خوبی، جتنا دین ہمیں اللہ کے آگے جھکا کے دنیا میں بلندی دیتا ہے نا، اتنا کہیں اور نہیں مل سکتی بلندی، جتنا خدا کے آگے ذلت کے ساتھ، بالکل حقارت کے ساتھ پیش ہونے کے بعد یہ دین جتنا ہمیں بڑی عزت دے دیتا ہے، جتنا معزز بنا دیتا ہے، ایسی عزت کہیں اور مل ہی نہیں سکتی، جتنا یہاں پست ہو کر خدا کے حضور میں دین ہمیں بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کیا کہا تھا وہ میں شعر کہتا ہوں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک مسلمان، اللہ کا ایک بندہ، وہ دنیا میں اگر یہ چوٹیں کھا رہا ہے، مار کھا رہا ہے، ذلت اٹھا رہا ہے، رسوائی پا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں اپنی خدا کے حضور میں عزت بنا رکھی ہے۔ جی ہاں، دنیا میں اگر ہم کہیں کمزور ثابت ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے خدا کے آگے کوئی پاور جتا رکھی ہے۔ جی ہاں، اگر ہم کہیں پستی پا رہے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ خدا کے یہاں کہیں بلندی پہ بیٹھ گئے جا کے۔ دوستو اس کو ریورس کر لو، پھر دیکھیں، وہ فرماتا تم میرے ہو جاؤ،
اور میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ میرے ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ فخر کے ساتھ نہیں، اتراتے ہوئے نہیں، حسب نسب کی باتیں کرتے ہوئے مت آنا۔ حسب نسب کیا، اپنے عمل کو بھی دیکھتے ہوئے مت آنا۔ تم نے چاہے زمین میں سجدے کر کر کے گڑا کر دیا ہو، تم نے اپنی پیشانیوں کو گھس ڈالا ہو، اول تو ایسے ہیں نہیں ہم، لیکن بالفرض اگر ہم ایسے بھی ہو اور ہم سجدے کر کر کے فنا بھی ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے اس کے حضور میں ایسے جھکے رہیں کہ کبھی سر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، بالفرض اگر ایسے بھی ہو جائیں، یعنی دوسرے معنی میں ہم فرشتوں کی طرح ہو جائیں جو سجدے میں رہتے ہیں یا قیام میں رہتے ہیں یا رکوع میں رہتے ہیں، تو بھی یاد رکھیے گا اس کے حضور میں حق نہیں جتا سکتے۔ بس یہی کہیں گے، یا اللہ تیرا ہی حق ہے اور تیرا ہی فضل ہے، ہمارا کوئی استحقاق نہیں، ہمارا کوئی حق نہیں، ہم کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی ہم اس طرح اگر ہیں بھی تو پھر بھی ہم قصوروار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ جسٹیفیکیشن نہیں دیجیے اللہ کے آگے، اپنی صفائی پیش مت کیجیے خدا کے حضور میں، نہیں ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں، اس کے حضور میں یا اللہ میں قصوروار ہوں، بس یا اللہ میں خطا۔ جب اس کے نبیوں نے جو معصوم، جن سے کوئی گناہ نہیں، بالکل پاک صاف لوگ جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کیا، ایسی ہستیوں نے جب اس کے حضور میں اپنے آپ کو ایسے ایسے پیش کیا ہو کہ انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کیا ہے، اور اللہ کا معصوم نبی کہہ رہا ہے یا اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ سوچئے ذرا کتنا فرق ہے سوچ کا، فکر کا۔ کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں۔ بتائیے ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے تو سب ٹھیک ٹھیک کیا تھا۔ تو وہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے انی کنت من الظالمین، اور کوئی کہہ رہا رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ بتائیے وہ حبیب کبریا، محبوب رب العالمین، سید المعصومین، سبحان اللہ، جس کے صدقے میں سب بخشے جائیں گے، اگر بخشے جائیں گے تو اس کے صدقے میں بخشے جائیں گے، شفاعت پائیں گے تو ان کی پائیں گے۔ وہ کہتے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، لا اوصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اے میرے رب میں تیری ویسی عبادت و ثنا کر ہی نہیں سکا جیسی تیرا حق ہے، جیسی تو نے آپ اپنی ثنا فرمائی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ یہ تم لوگ کیا چیزیں ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ بس کچھ نہ کریں تو بھی سر اٹھے ہوئے ہیں، کچھ کریں تو بھی سر اٹھے ہوئے ہیں، سر نہیں اٹھے ہوئے تو دل اٹھے ہوئے ہیں، ذہن اٹھے ہوئے ہیں، فکر اٹھی ہوئی ہے، ہم بندگی کے پھول پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دوستو اس بات کو ایاک نعبد کا مطلب سمجھیں۔ غالب نے بہت اچھی بات کی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بس اے میرے رب تو بس اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ تو انسان، بہترین انسان وہ ہے جو سب کچھ کرے، اپنی کوششیں، کاوشیں اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، احکام بجا لائے، اور پھر کہے یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ تو اطاعت گزار لوگوں کا حال ہے۔ تو جو اطاعت سے ہی بھاگے ہوئے تو ان کا حال کیا ہونا چاہیے؟ وہ زیادہ کرتے ہیں، کھلی نافرمانی کریں اور پھر اگلے سود کھائے آدمی، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو آنکھیں دکھاتا پھرے، ناجائز ذرائع سے پاور حاصل کرو پھر کرتے پھرو، ملک اور قوم کے اوپر قابض ہو جاؤ اور پھر بدمعاشیاں کرو۔ بتائیے کیسے ظالم ہیں ہم لوگ۔ پھر وہاں جناب اپنی جسٹیفیکیشن سناؤ اور اپنے ترانے پڑھواؤ، اپنے نعرے لگواؤ، یہ ہم سے بڑا پوتر تو کوئی ہے۔ کتنا غافل ہے انسان، کتنا غافل ہے۔ تو بڑے بڑے عہدے ہیں، چلے جاتے، پیچھے کردار رہ جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے
اور یہ زمانہ سب کچھ کھا جاتا ہے سوائے اچھے کردار کے. یہ زمانہ سب کچھ کھا جاتا ہے سوائے اچھے کردار. اچھے کردار کو نہیں کھا سکتا. اس زمانے کے گلے میں اچھا کردار پھنس جاتا ہے, وہ اس کو نگل نہیں سکتا. یہ کردار جو ہے نا یہ زمانے پہ چھا جاتا ہے. دیکھ لو, اگر میں ایک سیاسی مثال دوں تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک کردار چھوڑ گئے تھے, آج 70-78 سال ہو گئے, وہ قائد زمانے پہ چھایا ہوا ہے, اس کا کردار چھایا. اور اس کے بعد جو مثالیں آئی ہیں ان سب نے کیا کیا, الا ماشاء اللہ, سب کچھ چھوڑا کردار نہیں چھوڑا. سب کچھ جمع کیا کردار نہیں بنایا. مال بنایا, عزتیں چمکائی, دولتیں بنائی, پاور گیم کیے, سب کچھ کیا مگر کردار نہیں. انہیں 2 دن میں زمانہ چاٹ لیتا ہے, ایک ہی دن میں چاٹ لیتا ہے, گھر جاتے ہی چاٹ لیتا ہے, بلکہ عہدے سے اترتے چاٹ لیتا ہے. ادھر سب کچھ جائے گا, ادھر زمانہ ان کو چاٹنا شروع کر دے گا, اور ایسا کھائے گا کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. نہیں رہا, کسی کا نہیں رہا. تو جس کا کردار تھا وہ زمانے کے اوپر, وہ زمانے کو کھا گیا. اب زمانہ اس کے اندر لپٹتا جا رہا ہے خود بخود. جو دور آ رہا ہے اس کے اندر داخل ہو, جو زمانہ جا رہا ہے اس کے اندر جا رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بات. زمانہ کسی کے اندر چلا جائے, تیر جائے, وہ کتنا بڑا آدمی ہے. اللہ نے یہی تو فرمایا والعصر, زمانے کی قسم کھا گیا. دیکھو اس زمانے کو سمجھ لو, یا تو تم اس زمانے کو نگل جاؤ, اپنے اندر لپیٹ لو, ورنہ یہ تمہیں لپیٹ دے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان سب خسارے میں. بالکل, یعنی زمانے کا لقمہ بنتے جا رہے ہیں. اثر کا اسی مناسبت سے آگے کا زمانے کا لقمہ بنتے جا رہے ہیں, بنتے جا رہے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, وہ زمانے کا لقمہ نہیں بنیں گے. تو اس لیے دوستو ہمیں اپنی اپنی سطح پہ سوچنا ہے, یہ زمانہ تو سب کو کھائے گا. اگر یہاں کچھ چھوڑ کے جانا ہے تو اچھا کردار چھوڑیے, اور اپنے بچوں کو یہ راستہ دکھائیے, اور بندگی کے پول پر آئیے, بندگی کے سینٹر پر آئیے, بندگی کی آئیڈینٹی پر آئیے. صرف ایک ہی آئیڈینٹی ہے بس, بندگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیرے بندے ہیں بس. مرنے کے بعد صرف ایک ہی بات کرے گا آدمی, اے اللہ میں تیرا بندہ, اے اللہ میں تیرا بندہ, اے اللہ میں تیرا بندہ. اور اللہ اس وقت فرمائے گا نہیں تو میرا بندہ نہیں. وہ وقت بڑا خطرناک ہے. اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو یہیں سے فرمایا یا عبادی, اے میرے بندو, اے میرے بندو, اے میرے بندو. تو آج وہ فرما رہا ہے میرے بندو, میرے بندو, میرے بندو. کل بندہ کہے گا میں بندہ, اے مولا میں بندہ, اور وہ فرمائے گا نہیں. تو اس لیے وہ وقت خطرناک ہے. آج ہی اب اس کی اس آغوش میں جو اس نے پھیلائی ہے نا, اس میں داخل ہو جائیے اور بندگی کے پول پہ کھڑے ہو جائے. بس اس انا کو ماریے, ان حیثیتوں کو اپنی فنا کیجیے, اس کے حضور میں شکایت نہیں. زندگی کو لائٹ کیجیے, ہلکا کیجیے, اور اس کے لیے جیئیں, اس کے لیے مریں. میں صوفیاء کرام کا ذکر اسی لیے کرتا ہوں, بزرگان دین ہمیں یہ اپنے پریکٹس سے بتا کر جاتے ہیں. میں نے ابھی باب فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا, میں نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ, وہ یہی تو تھے لوگ, وہ اپنے عمل سے ہی بتا کے گئے. دیکھو بندگی اس طرح ہوتی ہے, اس کو بندگی, وہ بہت آگے کے لوگ ہیں, مگر بہرحال اپنے پیچھے اتنے قدم چھوڑ گئے ہیں کہ ہم اپنے پہلے قدم میں ان کے قدم پہ آ سکتے ہیں. ان کے آخری قدم پہ نہ صحیح, ہم کم از کم ان کے پہلے قدم پہ, پھر دوسرے قدم پہ, پھر تیسرے قدم پہ جا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ہماری اصلاح جبھی ہوگی. بہرحال باتیں تو بہت تھیں, مجھے ایک اور بھی کچھ باتیں عرض کرنی تھی اسی ٹاپک کے حوالے سے. ایک حدیث ہے اصل میں مسلم شریف کی, تھوڑا سا بس میں مختصر کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے بندو, اے میرے بندو, کلکم ضال. یہ حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں. کلکم ضال الا من ہدیت, تم سب گمراہ تھے, گمراہ سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دے دی.
फस्तहदूनी आदिकुम, तुम मुझसे हिदायत क्यों नहीं मांगते? हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूं। वो फरमाता है या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु, ऐ मेरे बंदो तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैंने खिलाया। मैं ही खिलाता हूं, जिसको भी खिलाता हूं मैं खिलाता हूं, वरना वो भूखा है। फस्ततइमूनी उतइमकुम, तुम मुझसे खाना मांगो मैं तुम्हें दूं। देखिए ना, ये पालता है, मैं ऐसे पालता है। वो फरमा रहा है मैं अपनी रुबूबियत पूरी कर रहा हूं ना, मैं पालने के लिए तैयार हूं, मैं वैसा मौला हूं जैसा तुम्हें चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ने कितनी प्यारी बात की, अपनी मुनाजात में इस तरह कहते थे, ए अल्लाह तू जैसा रब होना चाहिए था वैसा है, अब तू मुझे वैसा बंदा बना दे जैसा तू चाहता है। तू तो मेरा रब ऐसा ही है जैसा होना चाहिए, मगर तब तू मुझे वैसा। सुभान अल्लाह, ये वो कह रहे हैं जो बंदगी की मेराज पर फाइज है, यही बंदगी है। तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम मुझसे खाना मांगो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतु, तुम सब बरहना थे बेलिबास, मैंने तुम्हें पहनाया है। फस्तक्सूनी अक्सुकुम, मुझसे लिबास मांगो, पहराहन मांगो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा, तुम्हें पहनाऊंगा, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। तो फरमाता है मेरे बंदो याद रखो लन तनफाऊ लन तबलुगू नफी फतनफाऊनी, तुम मुझे एक रत्ती बराबर का फायदा नहीं पहुंचा सकते। वलन तबलुगू दुर्री फतदुर्रूनी, और तुम मुझे एक रत्ती बराबर जरर नहीं पहुंचा सकते। जी हाँ, और वो फरमाता है कि अगर तुम्हारे अव्वल आखिर इंसो जिन ये सब के सब, अगर ये सब के सब ऐसे हो जाएं बिल्कुल सबसे ज्यादा मुत्तकी शख्स की तरह, तो बस ज्यादा ज़ालिका फी मुल्की शैया, मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, मुझे कोई फायदा, एक रत्ती बराबर। या सबके सब किसी फाकसी को फाजिर की तरह हो जाएं सब, माना का ज़ालिका में मुल्की शैया, मेरी मुल्क ममलुकत से एक रत्ती भी कम नहीं होगी। खुदा का कोई नुकसान नहीं, वो बड़ा बेनियाज है। वो फरमाता है मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। और वो फरमाता है देखो अगर तुम वलो अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, तुम्हारे अव्वल आखिर तुम्हारे इंसो जिन ये सब कामू फी सईदिन वाहिद, किसी एक जगह में जमीन के एक खत्ते में सब जमा हो जाएं, सारे इंसो जिन अव्वल आखिर सब जमा हो जाएं, फसालूनी, और मुझसे सवाल करें अल्लाह। अब कितने लोग हैं बताइए और क्या क्या मांग रहे हैं। अल्लाह फरमाता है आतईतु कुल्ला इंसान मसअलतहु, और मैं हर एक को उसका सवाल दे दूं और उसे दे दूं, उसका सवाल पूरा कर दूं, सबको दे दूं। तो बाना का ज़ालिका मिम्मा इंदी, फिर भी जो कुछ मेरे पास है उसमें से इतना भी कम नहीं होगा जितना कि एक सुई को समंदर में डालो तो वो तर हो जाती है, इतना भी कम नहीं कर सकोगे मेरे समंदर से। पहचानो कुछ, ये मारिफत बताइए उसने, अपने रब को पहचानो, उसकी शान को पहचानो, ताकि बंदगी के पुल पे खड़े हो। देखो खुदा को पहचानने के दो ही तरीके, या तो उस पर गौर करें कि वो क्या कुछ कर रहा है, या अपनी हालत पर गौर करें कि हम क्या कुछ हो रहे हैं, बस। या तो वहां से आए यहां से जाएं तो खुदा तक पहुंचेंगे, बस। उसने क्या क्या किया ये देख लो, अगर वहां तक नहीं पहुंचते तो अपना हाल ही देख लो। अरे मैं हूं क्या, मेरी हकीकत क्या, मेरी औकात क्या, कल मैं क्या था, आज क्या हूं, कल क्या हो जाऊंगा। जिंदगी है, मौत है, मरज है, बीमारी है, अपाज है, मुफलिसी है, लाचारी है, बेबसी है, सब कुछ तो है मेरे पल्ले में। मेरे पास है क्या, मेरी हालत क्या है, यही नहीं सोचता आदमी, अपना हाल नहीं सोचता तो फिर और क्या सोचेगा। तो अल्लाह ये फरमाता है तो अपने आप को पहचान लो। अल्लाह ताला हमारे हालेदार पे रहम फरमाए और हमें बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। बस यही है, नमाज का मतलब भी यही है, रोजे का मकसद भी यही है। तो नमाजों से यही हमें सीखना चाहिए। खाली रस्मी नमाजें पढ़ लेंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। इसलिए नहीं होती, हम शऊर नहीं लेते।